جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے، متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ بھی بتائیے کہ یہ فائرنگ کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور اگر جاری ہے تو کن کن علاقوں میں شہر کی یہ فائرنگ ہو رہی ہے؟ سیکیورٹی فورسز کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ یہ فائرنگ کا سلسلہ جو ہے مختلف علاقوں میں جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ شرپسند ناظرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے بھی احکامات ہیں. لیکن چونکہ بنارس چوک پر صورتحال کافی کشیدہ تھی، اصل پولیس نفری جو ہے وہاں پر تعینات کی گئی ہے. رینجرز کی بھاری نفری بھی اس کی جگہ پر کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے علاقوں میں جو ہے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پولیس اس حساب سے ڈیٹ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. جس حساب سے کہا جا رہا ہے صوبائی نیوز داخلہ نے جس طرح سے کہا تھا کہ پولیس کو جو ہے الرٹ کر دیا گیا، لیکن پولیس اس حساب سے نظر نہیں آ رہی. لوگ کافی خوف و راز کا شکار ہے. کراچی کے مختلف علاقوں میں گاڑیاں بھی جلائی گئی ہیں، تقریباً گاڑیاں جلائی جا چکی ہیں. 3 افراد فائرنگ کے ہلاک ہوئے اور 25 سے زائد افراد جو ہے زخمی ہوئے. اور اس طرح سے شہر میں جو ہے مجموعی طور پہ جو ہے تقریباً کاروبار اس ٹائم بند ہو چکا ہے. لا انفورسمنٹ کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، پولیس اور رینجرز کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے. لیکن اس طرح سے جس طرح سے پولیس کی طرف سے صوبائی داخلہ کی طرف سے بیانات سامنے آئے ہیں کہ پولیس اور رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے، وہ دیکھنے میں نہیں آ رہے. سوائے کہ بنارس چوک پہ صورتحال دوپہر میں چل رہی تھی، اس کو قابو کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا ہے. جی اچھا، یہ بتائیے گا کامل کے مجموعی طور پر جس طرح آپ نے کہا کہ شہر کا جو نارتھ کا علاقہ ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے، لیکن باقی شہر بھی ظاہر ہے اس صورتحال سے جو ہے وہ بچ نہیں سکا ہے اور مارکیٹیں جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں. اس وقت انتظامیہ کا کیا کہنا ہے کہ کل اس کو قابو پانے کے لیے 500 سے زیادہ رینجرز کے اور پولیس کے جو اہلکار متعین کیے گئے ہیں، کیا کل تک یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی؟ بالکل، پولیس اور رینجر جو ہے وہ صورتحال پہ قابو کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً شہر جو ہے بند ہو چکا ہے. تمام بڑے تجارتی مراکز جو ہے بند ہو چکے ہیں. چھوٹی موٹی جو علاقوں میں دکانیں ہوتی ہیں وہ بھی بند کرا دی گئی ہیں. پیٹرول پمپ جو ہے وہ تقریباً شہر کے بند ہو چکے ہیں. اور اس طرح سے جو ایک چند پیٹرول پمپ کھلے ہوئے تھے، وہاں پہ ہم دیکھنے میں بھی آیا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پیٹرول پمپ کی طرف انہوں نے رخ کیا اور گاڑیوں میں اپنے پیٹرول ڈلوایا. جیسے کہ عموماً دیکھنے میں آیا کہ ہنگامہ آرائی کی صورتحال کے اندر جو ہے لوگ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول بھروا لیتے ہیں، کیونکہ اگلے دن کی صورتحال کا کچھ نہیں پتا ہوتا. اور اس طرح سے جو صورتحال ہے وہ کافی جو ہے اس ٹائم کشیدہ ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا اس بارے میں کہ پولیس جو ہے کل تک اس صورتحال کو قابو پا لے گی یا نہیں، کیونکہ 2 روز سے جو ہے یہ ہنگامہ آرائی اور معمولی لوگوں کے جو جھگڑے ہیں وہ چل ہی رہے ہیں شہر میں. اور یہ پولیس افسران کا کہنا یہ تھا کہ ایک ایسا گروہ ہے جو سیاسی تنظیموں کے درمیان کہنے یا لسانی فسادات شہر میں کرانا چاہتا ہے. اس حوالے سے بھی اقدامات کیے جا رہے تھے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ایسے گروہ کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی. اور پولیس کو شاید اس حوالے سے جو ہے کچھ اطلاع بھی ملی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن ابھی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ ہی پولیس افسران کی جانب سے اس حوالے سے کچھ کہا جا رہا ہے. جی کامل عارف، آج 9-0 پر پاکستان پیپلز پارٹی ANP اور MKN کے تینوں رہنماؤں کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، جس میں وزیر داخلہ سنگھ نے فائرنگ کرنے والے شخص کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم بھی دیا ہے. اس وقت تک ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی میں بنارس کے علاقے میں فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا، وہاں پہ حالات کشیدہ تھے. جب اب کہ وہ بڑھتے بڑھتے شہر کے مختلف علاقوں تک پھیل گئی ہے کشیدگی، کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ انتظامیہ کا کیا کہنا ہے کہ مذاکرات کے بعد بجائے اس کے کہ حالات بہتر ہوتے دوبارہ کشیدگی کی جانب کیوں جا رہے ہیں؟ جی بالکل، پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے جو کمیٹی جس دن قائم ہوئی تھی اسی دن سپر ہائی وے بلاک ہوئی تھی اور اسی دن جو ہے ہنگامہ آرائی کا سلسلہ کراچی میں شروع ہوا تھا. اور جیسا کہ آج صبح وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پولیس کو جو ہے کسی بھی شرپسند راستے کو دیکھتے ہی گولی مارنے کی ہدایت دی گئی ہے. لیکن کیونکہ پولیس جو ہے وہ کس طرح سے کسی کو گولی مار سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات تو پولیس کے اوپر خود فائرنگ ہوئی ہے اور یہ احکامات سے میڈیا تک ہی رہتے ہیں. پولیس افسران کی جو ہماری بات ہوئی ان کا کہنا یہ کہ ان کو اس طرح کے کسی قسم کے احکامات نہیں ملے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ شہر کے یا تو کسی کو گرفتار کر کے جو ہے صورتحال پہ قابو پایا جائے، کیونکہ ایسے معاملات میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس کی طرف سے اگر کوئی ایسا اقدام اٹھا لیا جاتا ہے تو بعد میں جس پولیس افسر کی طرف سے یہ اقدام کیا جاتا ہے اس کو جو ہے اس کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے خلاف انکوائری بیٹھا دی جاتی ہے. لیکن ابھی تک اس کے کوئی اقدامات ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا نہیں دے رہا، کیونکہ جب یہ شام میں مذاکرات ہوئے اس کے بعد بھی یہ شہر بند ہونا شروع ہوا ہے. اور امن کمیٹی کی طرف سے یہ جب کہا گیا تھا کہ 6 رکنی امن کمیٹی ہے اور یہ مختلف علاقوں میں جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ صورتحال کہاں زیادہ خراب ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اب
اب تک جو ایسا نہیں دکھائی دے رہا, کیونکہ ایک مثال ہمارے سامنے اس ٹائم جہاں بورڈ آفس سے موجود ہے وہاں کی ہے کہ جہاں پہ پولیس اور نہ تو پولیس ہے اور نہ ہی رینجر دکھائی دے رہی ہے, جس سے لوگ کافی خوف و حراس کا شکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب ناگن چرونی کی طرف گئے اور نارتھ کے علاقوں میں ہم نے چکر لگایا, سینٹرل میں تقریباً پولیس نفری دکھائی نہیں دے رہی. ناگن چرونی کے اوپر 2 گاڑیاں جلائی گئی, پاپوش کے علاقے میں 3 گاڑیاں جلائی گئی, اسی طرح سے لسبیلا چوک کے اوپر ہنگامہ آرائی کی گئی اور وہاں پر جو ہے ٹائر نظر کی گئی, پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی کی گئی. اور ان ساری صورتحال کے بعد قائد آباد, لانڈی, قائد آباد, مدیر اور ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے. اس ٹائم تقریباً شہر جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اور شرپسند علاقے جو ہے وہ مسلسل جو ہے فائرنگ وقت سے جاری ہے. لیکن صورتحال جو ہے ابھی پولیس قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن صورتحال شہر بھر میں بہت زیادہ کشیدہ ہے, لوگ بہت زیادہ خوف و حراس کا شکار ہے. کچھ علاقوں میں جو ہے تو خوف کی وجہ سے بھی دکانیں بند کرا دی, لیکن لائٹ ہاؤس اور جتنے بڑے تجارتی مراکز وہاں پہ جو ہے چند علاقوں میں آ کے لوگوں نے دکانیں بند بھی کرائی ہیں. جی اچھا کامل, یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ علاقے جہاں پہ اس وقت بھی جو ہے صورتحال کشیدہ ہے, بورڈ آفس کا علاقہ ہوا یا ناگن چوڑی کا, پولیس کی موجودگی جو ہے وہ بہت زیادہ سرپرائزنگ ہے اس حوالے سے کہ پولیس جو ہے وہاں موجود نہیں ہے. آپ کی کیا کوئی بات ہوئی ہے انتظامیہ سے یا پولیس حکام سے اس حوالے سے کہ ان علاقوں میں جہاں صورتحال کشیدہ ہے پولیس کی تعیناتی کیوں نہیں کی گئی؟ جی بالکل, پولیس کی افسران کی جانب سے جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں, پولیس افسران کی جانب سے یہ بالکل کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو الرٹ کر دیا گیا, بھاری پولیس اپنی شہر بھر میں تعینات ہے, رینجر تعینات ہے. لیکن اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ جو ہماری افسران سے بات ہوئی انہوں نے نام کرنے کے اوپر ہمیں بتایا کہ ان کے پاس پولیس نفری نہیں ہے. جیسے ایس ایچ او سے ہماری بات ہوئی مختلف علاقوں میں جہاں صورتحال کشیدہ ہے, ان کا کہنا یہ کہ اصل پولیس نفری اس ٹائم جو ہے پروٹوکول میں لگی ہوئی ہے, تمام وزراء کے پاس نفری ہے, ان کے پاس تھانے کے اندر اتنی نفری نہیں ہے, ایک موبائل ہے تھانے کے اندر موجود ہے, جبکہ پولیس نفری جو ہے ان کے پاس جتنی اس تھانے کو ریکروٹ کی جاتی ہے اتنی بھی نہیں ہے. ان کے پاس چند ایک سپاہی ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں لمیٹڈ سپاہیوں کے ساتھ لمیٹڈ پولیس نفری کے ساتھ جو ہے صورتحال پہ قابو پائیں. لیکن کیونکہ علاقے بہت بڑے ہوتے ہیں اور ایک تھانے میں جو ہے 10 یا 20 سپاہی اس ٹائم موجود ہوتے ہیں, تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایس ایچ او اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی لمیٹڈ جو پولیس فورس ہے اس کے ساتھ وہ صورتحال کو کنٹرول کر سکے. لیکن جو پولیس نفری نہیں ہے اور یہ صرف بظاہر جانب تک ہے کہ پولیس نفری بہت زیادہ شہر میں ہے, لیکن امن و امان کی صورتحال کے لیے شہریوں کی سیکورٹی کے لیے پولیس نفری نہیں ہے, اور بلکہ جو ہے تمام کی تمام اس ٹائم گزرا اور تمام اہم شخصیات کی پروٹوکول کے اوپر لگائی گئی ہے. جی کامل, کراچی میں اس وقت جو کشیدہ صورتحال ہے یہ گزشتہ 2 سے 3 روز سے جاری تھی. مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں. گزشتہ روز سہراب گوٹ میں بہت بڑا واقعہ ہوا تھا, اس کے باوجود پولیس کی جانب سے کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی, کسی مشتبہ شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا اور آج حالات کافی سے زیادہ کشیدہ ہو گئے. پولیس کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جی بالکل, پولیس کی طرف سے جو بیانات سامنے آئے تھے, لیکن صرف یہ کہا گیا تھا کہ سواب گوٹ سے جب ہنگامہ آرائی ہوئی تو اس ٹائم 21 افراد کو گرفتار کیا گیا, لیکن اس سے ایسے بہت سے بیانات سامنے آئے کہ پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال کے لیے جو ہے پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے. یہ بات بیانات سامنے آئے کہ پولیس کو جو ہے الرٹ کر دیا گیا ہے, پھر ساتھ ساتھ پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کو تعینات کیا جائے گا. لیکن کیونکہ روز بروز صورتحال مزید کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے, مختلف علاقوں میں دیکھنے میں آیا کہ جو ہے شرپسند علاقے سڑکوں پہ آتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور پھر بعد میں ان علاقوں میں پولیس کو وہاں پہ تعینات کر دیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ صورتحال اس ٹائم جو ہے 2 روز سے صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہو گئی, لیکن ایک ہفتوں سے جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جو ہے کافی صورتحال کشیدہ تھی اور کافی لوگوں جو ہے خوف و حراس کی اس وجہ سے پایا جاتا تھا. لیکن اس وقت یہ اقدامات نہیں کیے گئے, لیکن یہ 2 روز سے شہر کی صورتحال ہونا شروع ہوئی, ہنگامہ آرائی کے واقعات ہونا شروع ہوئے, لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا کہ ایسے کون سے شرپسند عناصر ہیں جو یہ کرا رہے ہیں شہر کے اندر, تو اس کے اوپر دیکھتے ہوئے جو ہے پولیس کو اب الرٹ کیا گیا. بہت شکریہ آپ کا کامل, تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرنے کا. ادھر پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی